بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میرا نام نجمہ ہے۔ میری زندگی کی کہانی بہت ہی دکھ بڑی ہے۔ ایک لڑکی کو جب اس کے ماں باپ پڑھائی لکھائی نہیں کروائیں اور کم عمری میں اس کی شادی کر دیں تو اس کے بعد اس کے ساتھ بہت سارے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ میری پہلی شادی تب کی گئی جب میں صرف 14 سال کی تھی۔ شادی کے 3 سال تک لگاتار میرے ہاں حمل ضائع ہوتے رہے، جس کی وجہ سے میری ساری صحت، طبیعت، سارا حسن خراب ہو گیا۔ سب لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ بچی تو بوڑھی لگنی شروع ہو گئی ہے۔ ہم لوگ ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتے تھے، اسی لیے لوگ کہتے تھے کہ ایک دفعہ جس عورت کا حمل ضائع ہو جائے اس کے ہاں پھر اولاد نہیں ہوتی۔ یہاں پر ایسی باتوں کو بہت مانا جاتا تھا، اور میرا تو ایک نہیں 3 دفعہ حمل ضائع ہوا تھا۔ بس شوہر نے اسی بات کو بہانہ بنا کر مجھے طلاق دے دی، جبکہ بعد میں پتہ چلا کہ اس کا کسی اور کے ساتھ تعلق تھا۔ پر جب مجھے طلاق ہو گئی تو یہ بات سامنے آئی کہ میں پھر سے حمل سے تھی۔ مجھے لگا اس دفعہ بھی حمل ضائع ہو جائے گا، اسی لیے طلاق تو ہو ہی گئی تھی، لیکن اس دفعہ میرا حمل ضائع نہیں ہوا اور اللہ پاک نے مجھے ایک بیٹی سے نوازا۔ میری عمر 17 سال تھی اور میری ایک بیٹی ہو چکی تھی۔ اس کے بعد میری شادی دوبارہ سے کرنے کے بارے میں سوچا جانے لگا۔ میری دادی یوں تو بہت بری تھی۔ میری ماں کو ساری زندگی انہوں نے بہت زیادہ ذلیل کیا تھا، لیکن میرے معاملے میں شاید ان کے دل میں تھوڑا سا احساس تھا۔ انہوں نے کہا کہ ابھی اس کی نہیں شادی ہونی چاہیے اور کم سے کم اس کو 20 سال کا ہونے دو، لیکن میرے گھر والوں نے پھر سے 1 سال بعد میری شادی کروا دی، اور اس دفعہ میری شادی ایک مولوی کے ساتھ ہوئی جو کہ بہت ہی زیادہ نیک پارسا تھا۔ اس نے بھی مجھ سے اس لیے شادی کی تھی کہ میں پہلے سے طلاق یافتہ ہوں تو مجھے پناہ دے گا، لیکن اس کی بھی پہلے ایک بیوی اس دنیا سے جا چکی تھی۔ خیر، اس سے شادی ہوگی۔ میرے شوہر کا نام اکرم تھا۔ وہ دکھنے میں مناسب شکل و صورت کا تھا، جیسے کہ مولوی ہوتے ہیں۔ یہ ایسا انسان تھا کہ جس کی ہاں میں اگر ہاں ملائی جائے تو یہ ٹھیک رہتا تھا، اور اگر ذرا بھی کوئی بات سے اختلاف کر لیا جائے تو اس کو فوراً غصہ آ جاتا تھا۔ اللہ نے مجھے اس سے ایک بیٹا اور ایک بیٹی اور دے دیے۔ میری بڑی بیٹی کا نام آسمہ تھا۔ وہ بہت زیادہ خوبصورت تھی، لیکن اس کا باپ بہت زیادہ خوبصورت تھا۔ چھوٹی بیٹی اتنی پیاری نہیں تھی، لیکن میرے لیے تو وہ بھی میری پیاری سی بیٹی تھی، اور ایک بیٹا بھی دیا جو چھوٹی بیٹی سے تھوڑا بڑا تھا۔ اس کے بعد میرے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی، جبکہ میرے شوہر کو اولاد کی بہت خواہش تھی، لیکن یہ قدرت کی طرف سے ہو رہا تھا کہ میرے ہاں اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ شادی کے 15 سال تک وہ مجھے یہی کہتا رہا کہ میں دوسری شادی کر لوں گا اولاد کے لیے، لیکن اسے کوئی لڑکی نہیں ملی، کیونکہ یہ اس کی دوسری نہیں تیسری شادی تھی، اور اب اس کو کوئی بھی اپنی بیٹی دینے کو تیار نہیں تھا۔ وقت اسی طرح گزر گیا۔ آج میرا بیٹا 16 سال کا تھا، چھوٹی بیٹی 15 کی اور بڑی بیٹی 19 سال کی تھی۔ میرے بیٹے نے اپنی ایک کزن سے شادی کرنے کا شور ڈالا، اور ہم نے کہا کہ بالکل بھی نہیں، یہ تمہاری عمر نہیں ہے شادی کرنے کی، نہ کام ہے نہ کچھ، میٹرک میں بھی ایک دفعہ فیل ہو چکے ہو، اوپر سے تم نے شادی کرنی ہے۔ ہم نے اسے منع کر دیا۔ اس نے گھر میں بہت شور ڈالا، کہتا تھا شادی نہ کرو، میری منگنی کرا دو، میں پڑھائی بھی کروں گا، نوکری بھی کروں گا، سب کچھ کروں گا، میری بات مان لو، نہیں تو میں اس لڑکی کے بغیر مر جاؤں گا اور خود کو برباد کر لوں گا، پھر میں آپ لوگوں کے بھی کسی کام کا نہیں رہوں گا۔ میرے شوہر نے کہا بے شرم انسان اپنے منہ سے بیوی مانگ رہا ہے، تیری بات نہیں مانیں گے ہم لوگ، چپ چاپ بیٹھ جا، اپنا میٹرک کر، اس کے بعد تجھے حافظ کا کورس کرواؤں گا۔ میرے بیٹے نے اس بات پر خاموشی اختیار کر لی، لیکن اس کے بعد اس کی حرکات کچھ بہت ہی عجیب سی رہنے لگیں، اور پھر ہمارے گھر میں ایک نیا تماشا شروع ہوا۔ ہمارے گھر سے چیزیں غائب ہونا شروع ہو گئی تھیں۔ یہ تب ہوا تھا جب ایک رات کے لیے میں اور میرا شوہر گاؤں میں میرے شوہر کے کسی کزن کی شادی میں گئے تھے۔ میں جانا نہیں چاہتی تھی، لیکن میرے شوہر کا حکم تھا۔ ہم نے وہاں 2 راتوں کے لیے رہنا تھا۔ میری بیٹی کافی سمجھدار تھی، وہ پیچھے سے گھر سنبھال سکتی تھی، لیکن پھر بھی میرا جانے کا دل نہیں کرتا تھا۔ خیر، میں نے بھی حامی بھر لی۔ جب ہم لوگ شادی میں گئے تو پتہ چلا کہ میرا شوہر واپس گاؤں آیا ہے۔ میں نے بعد میں اس سے پوچھا کہ تم تو شادی میں آنے کے لیے بےتاب تھے، پھر مجھے چھوڑ کر واپس کیوں آ گئے؟ تو کہنے لگا کہ ایک بہت ضروری کام آ گیا تھا، کسی بندے سے پیسے لینے تھے، اگر میں نہیں آتا تو وہ پیسے نہیں دیتا، اس لیے مجھے آنا پڑا۔ خیر، وہ صبح گیا تو شام تک پھر واپس آ گیا۔ 2 راتیں ہم نے وہاں گزاری۔ اس کے بعد ہم واپس آ گئے، لیکن جب واپس آئے تو گھر کا ماحول کچھ عجیب سا لگ رہا تھا۔ میری چھوٹی بیٹی نے بتایا
کہ گھر میں ایک چھوٹا سا ریڈیو تھا، وہ نہیں مل رہا۔ میں نے کہا کہ یہیں کہیں ہوگا، کہاں چلا جائے گا، لیکن پورا گھر چھان مارا، ہمارا ریڈیو نہ ملا۔ خیر میں نے کہا کہ خود ہی کہیں رکھ کے بھول گئی ہے، بعد میں مل جائے گا۔ اور اسی طرح گھر سے مختلف چیزیں غائب ہونے لگی تھیں، میری اپنی بھی چیز غائب ہو رہی تھی۔ میری ایک اینک تھی جو کہ بہت ہی زیادہ مہنگی تھی تو نظر کی، لیکن اس کا فریم ہی خالی 2000 کا تھا۔ میری ایک سہیلی نے مجھے گفٹ دیا تھا، وہ بھی چوری ہوگی۔ اسی طرح میری چھوٹی بیٹی کے لیے بڑی مشکل سے سونے کی 2 چھوٹی بالیاں بنوائی تھیں، وہ بھی چوری ہوگی۔ اس گھر میں ایسا تو نہیں تھا کہ بڑی بیٹی میرے شوہر کے لیے سوتیلی تھی تو وہ اس کا خیال نہیں کرتا، اس کے لیے بھی چیزیں لاتا تھا، لیکن کبھی کبھی چھوٹی بیٹی کے معاملے میں زیادہ احساس کر جاتا تھا۔ لیکن اسما اس کی اپنی بیٹی تو نہیں تھی، اس لیے شاید اتنا اس سے جانے انجانے میں ہی ہو جاتا تھا۔ میں بڑی پریشان ہوگی، گھر کی چیزیں کہاں غائب جا رہی تھیں۔ یہ بات اپنے شوہر کو بھی بتا دی۔ اس نے مجھے کہا کہ تم تو نہیں بیچ دیتی۔ میں نے کہا کہ میں پاگل ہوں، گھر کی چیزیں اتنی مشکل سے بنائی ہیں کہ میں ان کو بیچ ڈالوں؟ میرا کوئی دماغ خراب ہے؟ میں نے خود بنائی ہے ایک ایک پیسہ جمع کر کے۔ یہ معاملہ تو ایک طرف تھا، میری بڑی بیٹی کو نہ جانے کیا ہو گیا تھا، وہ ہمیشہ اپنے ہاتھ دھوتی رہتی تھی، پھر ایک روٹی توے پر ڈالتی، پھر ہاتھ دھوتی، کھانا کھاتے کھاتے اچانک سے اٹھ جاتی اور 4 دفعہ ہاتھ دھوتی تھی۔ عجیب سی حالت ہو گئی تھی اس کی، کچھ بتاتی نہیں تھی، شکل سے ایسا لگ رہا تھا جیسے بیمار ہے۔ میں نے پوچھا تو کہنے لگی کہ سر میں درد ہے، لیکن میں بھی اس کی ماں تھی، ماں کو پتہ چل جاتا ہے کہ اولاد کوئی بات چھپا رہی ہے، کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور تھا، لیکن اس کی طرف دھیان کیسے دیتی جب گھر میں دوسرا اتنا بڑا مسئلہ چل رہا تھا کہ گھر کی چیزیں چوری ہو رہی تھیں۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا ہمارے گھر کو، اچانک سے ایک ساتھ اتنے عجیب و غریب قسم کے مسئلے شروع ہو گئے تھے، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ چیزیں کہاں جا رہی ہیں۔ اب تو ایسی ضروری چیزیں بھی غائب ہونا شروع ہو گئی تھیں کہ ہم لوگ خود حیران ہو گئے تھے کہ کہیں ہمارے گھر میں رات کے ٹائم بھی چور تو نہیں آ جاتا تھا۔ میرا شوہر تو ایک دن پوری رات ہاتھ میں ڈنڈا پکڑے جاگتا ہی رہا کہ لگتا ہے گھر میں کوئی چور داخل ہوتا ہے، آج مجھے مل گیا تو میں اسے چھوڑوں گا نہیں، لیکن پوری رات گھر میں کوئی داخل نہیں ہوا۔ پھر بھی صبح میرے شوہر کا موبائل چوری ہو گیا۔ پھر ایک دن میرے بیٹے کا ایک دوست میرے پاس آیا جس نے مجھے اپنی امی بنایا ہوا تھا کیونکہ اس کی امی نہیں تھی۔ وہ آ کر بیٹھا، میں نے چائے پانی پوچھا، اس نے کہا کہ گھر میں سب کچھ ٹھیک ہے۔ میں نے اسے بتایا کہ سب کچھ ٹھیک ہے اس گھر میں، پر چوری بہت ہو رہی ہے۔ پہلے چھوٹی چھوٹی چیزیں چوری ہو رہی تھیں، اب بڑی چوری ہوتی جا رہی ہے۔ اس نے کہا کہ آنٹی میں آپ کو یہی بات بتانے کے لیے آیا تھا، دراصل آپ کا بیٹا عثمان نشے پر لگ گیا ہے اور وہ ہر ٹائم نشہ کرتا رہتا ہے، شاید وہی گھر کی چیزیں چوری کر رہا ہے نشے کے پیسے پورے کرنے کے لیے۔ لیکن وہ میرے پاس بھی آیا تھا پیسے مانگنے کے لیے، پہلے تو میں نے اسے پیسے دے دیے، لیکن اس کے بعد جب مجھے پتہ چلا کہ وہ اس کام کے لیے پیسے مانگ رہا ہے تو میں نے اسے کہا کہ اس کام کے لیے میں تمہیں پیسے نہیں دوں گا۔ پھر بھی اس کے پاس پیسے تھے اور وہ غلط لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر نشہ کیا کرتا تھا۔ اس کا مطلب کہ وہ پیسے کہاں سے لا رہا ہے؟ آپ لوگ تو دیتے نہیں ہوں گے، شاید وہی چوریاں کر رہا ہے۔ میں نے اسے آج بھی بڑی بری حالت میں دیکھا، اس لیے آپ کو بتا دیا۔ میرے تو دل کو ہاتھ پڑ گیا کہ میرا بیٹا نشے پر لگ گیا اور غرض لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے لگا ہے، کیا کروں گی میں اب اس کا؟ ایک دن میری چھوٹی بیٹی نے مجھے آ کر بتایا کہ بڑی بیٹی رو رہی ہے، پتہ نہیں کس بات پر، اور بہت بری طرح رو رہی ہے۔ میں نے کہا کہ کیا ہو گیا، کوئی چوٹ لگی اس کو؟ تو کہنے لگی کہ نہیں، بیٹھے بٹھائے ہی رو رہی ہے، رات کو بھی روتی رہتی ہے۔ دونوں بہنیں ایک ہی کمرے میں سوتی تھیں، اس لیے چھوٹی بیٹی کو پتہ ہی ہوگا کہ وہ رات کو روتی رہتی تھی۔ میں حیران ہوگی کہ کیا ہو گیا میری بیٹی کو۔ یہ بیٹی مجھے جان سے بھی پیاری تھی کیونکہ بڑی مشکل سے ملی تھی۔ میں فوراً اس کے پاس گئی اور میں نے کہا کہ بیٹا کیا بات ہے؟ تو اس نے آنسو صاف کرنا شروع کر دیے اور کہا کچھ نہیں۔ میں نے کہا بہن بتا رہی تھی تیری کہ تم رو رہی تھی اور رات کو بھی روتی رہتی ہو۔ تو کہنے لگی کہ نہیں امی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ نہیں، کوئی بات ہے تو مجھے بتاؤ، میں تمہاری ماں ہوں، مجھے نہیں بتاؤ گی تو پھر کس کو بتاؤ گی؟ کہنے لگی کہ امی وہ گھر میں مسئلہ بنا ہے نا، اس لیے میں پریشان ہو گئی تھی۔ میں نے کہا کہ اگر مسئلہ بنا تو اس کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت ہے، مجھے پتہ چل گیا ہے کہ کس وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، بات کروں گی تمہارے باپ سے، تم فکر مت کرو۔ پاگل ہو، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ تھوڑی کوئی روتا ہے، اپنا آپ ہلکان مت کرو۔ لیکن میری بیٹی پتہ نہیں شاید جھوٹ بول رہی تھی، وہ اس بات پر کیوں روئے گی؟ کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور تھی۔ وہ بار بار ہاتھ دھوتی تھی اور بہت زیادہ پریشان رہتی تھی۔
میں نے اپنے شوہر کو یہ بات بتائی اور کہا کہ اس طرح کے معاملات چل رہے ہیں گھر میں، بیٹا نشے پر لگ گیا ہے اور بیٹی کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی، ہر ٹائم سسک سسک کے روتی رہتی ہے، سمجھ نہیں آتی کہ کیا بات ہے، اس نے دل میں کوئی بات رکھ لی ہے، اتنا بھی اس کو کس بات کا دکھ لگ گیا ہے کہ وہ اس قدر رو رہی ہے۔ میں بہت پریشان ہوں اس کے لیے، کبھی کبھی سوچتی ہوں کہیں اس کے ساتھ کوئی غلطی تو نہیں ہو رہی اس گھر میں، کہیں کوئی ظلم تو نہیں ہو گیا اس کے ساتھ، کہیں جو چور ہمارے گھر میں آتا ہے وہ ہم سے کچھ اور تو نہیں چرا کر لے گیا۔ میں بہت زیادہ پریشان ہوں۔ میرے شوہر نے بڑے غور سے میری بات سنی اور 2 منٹ کے لیے کہیں کھو سا گیا۔ اس نے کہا کہ تم ساری زندگی ان پڑھ ہی رہو گی، تمہیں بات سمجھ نہیں آ رہی۔ مجھے اچھی طرح بات سمجھ آ گئی۔ میں نے کہا کہ ہوا کیا، بتائیں تو صحیح۔ تو کہنے لگا کہ ابھی بتاتا ہوں، پہلے ایک ضروری کام تو کروں۔ شام کو چائے کے ساتھ بیٹھے تھے، جب میں نے یہ بات کر دی تھی، میرا شوہر اٹھا اور کمرے میں گیا، میری بیٹی کو اس کے گریبان سے پکڑا اور کہا کہ نکل جا اس گھر سے۔ میری چھوٹی بیٹی بھی وہاں آ گئی اور بڑی بیٹی بھی دور سے یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا کہ کیا ہو گیا، کیوں بیٹے کو گھر سے نکال رہے ہیں؟ بیٹا بھی کہنے لگا کہ میں نے کیا کر دیا ہے؟ تو میرے شوہر نے کہا کہ نشہ کرتا ہے اس گھر میں، تیری جوان بہنیں ہیں، جس میں سے ایک سوتیلی بہن ہے جو کہ نامحرم ہے، اور تو نشہ کر کے اس گھر میں آئے گا تو پھر اس گھر میں کیا ہوگا؟ اسی نے کچھ کیا ہے تمہاری بیٹی کے ساتھ، تمہیں نظر نہیں آ رہا؟ اس لڑکی کی آنکھوں میں دیکھو۔ میں حیران و پریشان رہ گئی، اور میں نے جب اپنی بیٹی کی طرف دیکھا تو اس نے سر جھکا لیا اور رونا شروع کر دیا، اسی لیے وہ رو رہی تھی۔ میں تو بری طرح سے پریشان ہو گئی، ایسا لگتا تھا کہ آج میری زندگی کا مقصد ختم ہو گیا۔ میری اپنی اولاد نے میری بیٹی کے ساتھ یہ کیا کچھ کر ڈالا۔ شوہر بھی اپنا سر پیٹنے لگا اور اس نے بھی تماشا بنا دیا۔ اس نے کہا کہ دل کرتا ہے اپنی جان لے لوں، میرا ایک ہی بیٹا ہے، وہ بھی اس طرح کا نکلا۔ بے شرم انسان، تو نے جو کیا ہے اس کے لیے خدا بھی تجھے معاف نہیں کرے گا۔ نکل جا اس گھر سے، نہیں تو کل کو اپنی بہن کے ساتھ بھی۔ توبہ توبہ۔ میرے شوہر کی زبان رک گئی اور میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میں نے کہا کہ کیا کروں، میں کہاں جاؤں؟ میری تو ساری زندگی کی ریاضت ہی ضائع ہو گئی۔ گھر میں اچھا بھلا تماشا بن گیا۔ میرا بیٹا بار بار کہہ رہا تھا میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، ابا جھوٹ بول رہا ہے۔ اور میری بہن کو کہا تھا کہ تم کیوں رو رہی ہو، تمہیں تو سب کچھ پتہ ہے، پھر کیوں رو رہی ہو؟ تو اس نے کہا میں نے ساتھ کچھ بھی تو نہیں کیا، لیکن میری بیٹی کچھ نہیں بتا رہی تھی، روتی ہوئی کمرے میں چلی گئی۔ اس نے اپنے آپ کو کمرے میں بند کر دیا۔ میری چھوٹی بیٹی اس کو بلا رہی تھی، بار بار دستک دے رہی تھی کہ آپ باہر نکل آؤ، آپ ہی کچھ کر نہ لینا اپنے ساتھ۔ ادھر میرے شوہر نے بیٹی کے گریبان سے پکڑا اس کو اور اسے گھر سے باہر نکال دیا۔ میں حیران رہ گئی، بیٹی کو سنبھالتے سنبھالتے ہی بیٹے کو شوہر گھر سے نکال چکا تھا اور دروازہ بند کر دیا۔ میں نے کہا گھر سے تو نہ نکالیں اس کو، کہاں جائے گا وہ؟ تو میرے شوہر نے کہا کہ ابھی تو اس کی طرف داری کر رہی ہو، تم بھی ان عورتوں میں سے ہو جن کو بیٹیوں سے زیادہ بیٹے پیارے ہوتے ہیں۔ اس نے تمہاری بیٹی کے ساتھ کیا کر ڈالا اور ابھی بھی تمہیں بیٹے کی پڑی ہے؟ میں نے کہا کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، لیکن میں کہاں جاؤں، میں تو دونوں طرف سے ہی لوٹی گئی ہوں۔ پھر میرے شوہر نے مجھے تسلی دی، مجھے کمرے میں لے گئی اور کہا جو ہوا اس کو بھول جاؤ، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، وہ نالائق کچھ عرصے تک باہر ہی رہے گا، اس کے بعد میں دیکھ لوں گا کہ میں نے اس کا کیا کرنا ہے، تم اپنی بیٹی کی فکر کرو اور اس سے پوچھو کہ وہ ٹھیک ہے یا نہیں۔ میں نے کہا کہ آپ کتنے اچھے انسان ہیں، آپ نے آج میری بیٹی کے لیے اپنے بیٹے کو گھر سے نکال دیا۔ میرے شوہر نے کہا کہ میں اللہ والا بندہ ہوں اور میں ہمیشہ حق کا ساتھ دوں گا، یہ نہیں دیکھوں گا کہ میری اپنی اولاد ہے یا میری سوتیلی اولاد ہے، جو غلطی پر ہوگا اسے ہی سزا ملے گی۔ میرے بیٹے نے غلطی کی تھی، اس لیے میں نے اسے سزا دے دی۔ آج میرے شوہر کے لیے میرے دل میں عزت بہت بڑھ گئی تھی۔ میں سمجھتی تھی کہ وہ صرف نام کا ہی مولوی بنتا ہے، باقی اس کی کوئی حرکت مولویوں والی نہیں تھی، لیکن آج مجھے لگا کہ اس نے ٹھیک انصاف کیا ہے اور بالکل ٹھیک فیصلہ کیا ہے۔ میرے بیٹے نے بہت بڑی غلطی کی تھی، میری بیٹی میرے گلے لگ کر رو رہی تھی لیکن بتاتی کچھ نہیں تھی، ابھی بھی اس کی آنکھوں میں خوف تھا۔ میں نے شوہر سے کہا کہ میرا بیٹا کہاں ہے؟ تو میرا شوہر حیران تھا کہ تمہیں ابھی بھی اس کی فکر ہے۔ میں نے کہا کہ اس کو گلی میں تو نہیں پھینک سکتے، پہلے وہ نشہ کرتا ہے، اگر اسے باہر چھوڑ دیا تو اس کا کیا حال ہوگا، وہ تو فقیر بن جائے گا۔ میرے شوہر نے کہا کہ اپنے اس دوست کے گھر میں رہنے کے لیے چلا گیا، وہاں پر 3 ٹائم کی روٹی کھا رہا ہے، اچھی بات ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کو سب کچھ ٹھیک ہے، تم صرف اپنی بیٹی کا خیال کرو اور جلدی اس کے لیے کوئی رشتہ بھی تلاش کرنا پڑے گا۔ میں نے کہا کہ ہاں بالکل، کوئی رشتہ تلاش کرنا ہی پڑے گا۔
اس کی شادی ہو جائے۔ لیکن ایک بات بڑی عجیب تھی، میری بیٹی کی حالت ٹھیک ہونے کی بجائے اور بھی زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ وہ بہت زیادہ پریشان رہتی تھی، پہلے تو چپکے سے روتی تھی، اب تو سرعام اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے رہتے تھے۔ جب میں اس سے پوچھتی کہ کیا بات ہے، کچھ بتاؤ تو صحیح، تو وہ بتاتی بھی نہیں تھی۔ میں نے اسے پوچھا کہ کیا میرے بیٹے نے تمہارے ساتھ یہ سب کچھ کیا تھا، تو تب بھی اس نے جواب نہیں دیا۔ میں نے بہت زیادہ پوچھا تو ہاں میں سر ہلا دیا، لیکن منہ سے کچھ نہ بولی۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا میرے بچوں کو، میرے گھر کو کس کی نظر لگ گئی تھی۔ میں نے تو اپنی ساری زندگی ان کے نام کر دی، ان کی اچھی تربیت کرنے کے لیے سب کچھ کیا، لیکن پھر بھی یہ سب کچھ ہو گیا۔ بیٹے کی یاد آ رہی تھی، اس سے ملنے کے لیے گئی، پتہ نہیں کیوں میرا دل کہتا تھا کہ جیسے اس نے کچھ نہیں کیا ہے، نہیں تو مجھے اس کی شکل بھی دیکھنی نہیں چاہیے تھی۔ ملنے کے لیے گئی تو گھر پر نہیں تھا، لیکن جب وہاں سے جانے لگی تو تھوڑی دیر کے لیے آ گیا، مجھ سے بات بھی نہیں کر رہا تھا، میری طرف دیکھ بھی نہیں رہا تھا۔ میں نے کہا کہ غلطی تم نے کی ہے اور تیور بھی دکھا رہے ہو، تو کہنے لگا میں نے کوئی غلطی نہیں کی ہے، لیکن آپ لگتا ہے میرے ماں باپ ہی نہیں، پہلے میری محبت کا ساتھ نہیں دیا اور اب مجھے گھر سے بھی نکال دیا۔ اس نے اسی دکھ میں نشہ کرنا شروع کر دیا، کیونکہ ہم نے اس کی شادی اس لڑکی کے ساتھ نہیں کروائی تھی، اس لڑکی کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی اور وہ بھی میرے بیٹے کو پسند نہیں کرتی تھی، لیکن ہم اس کی شادی کروانے کی حالت میں اب تو بالکل بھی نہیں تھے۔ میں نے کہا کہ جو تم نے حرکت کی ہے، اس کے بعد میں کیوں تمہاری شادی کسی سے کرواؤں، نہیں تو اس لڑکی کی زندگی برباد کر دو گے۔ میرے بیٹے نے کہا کہ مجھے امید نہیں تھی کہ آپ مجھ سے اتنی زیادہ بدگمان ہو جائیں گی، لیکن جس دن آپ کو حقیقت پتہ چلے گی اس دن آپ سے زیادہ شرمندہ اور کوئی بھی نہیں ہوگا۔ سارے راستے بیٹے کی باتوں کے بارے میں سوچتی رہی کہ ایسا کیوں کہا اس نے، اس کو دیکھ کر ایسا کیوں لگتا تھا کہ وہ بالکل سچ بول رہا ہے۔ اگر اس کے دل میں چور ہوتا، اگر اس نے گناہ کیا ہوتا، اس کے چہرے پر اتنا اعتماد نہیں ہوتا جتنا کہ نظر آ رہا تھا۔ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا، میں بہت زیادہ پریشان تھی۔ دن اسی طرح گزرنے لگے، رات ہوئی تو اچانک میری آنکھ کھلی، میرا شوہر میرے بستر پر نہیں تھا۔ میں حیران ہوئی کہ کہاں چلا گیا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد باہر گئی تو میرے کانوں نے کوئی آواز سنی۔ جب میں نے اٹھ کر دیکھا تو یہ آواز گھر کے اسٹور روم سے آ رہی تھی، اور یہ آواز دو لوگوں کی تھی، ایک میرے شوہر کی اور ایک میری بڑی بیٹی اسما کی۔ میں نے جا کر دروازے کے پاس کھڑے ہو کر باتیں سننا شروع کر دی۔ میری بیٹی مسلسل رو رہی تھی اور میرا شوہر کہہ رہا تھا کہ تیری وجہ سے میں نے اپنے بیٹے کو گھر سے نکال دیا، اس کے اوپر الزام لگایا، اور پھر بھی تو ملکہ جذبات بن کے رو رہی ہے، اپنی ماں کو شک کروا کے رہے گی۔ اگر تیری ماں کو یہ بات پتہ چل گئی کہ میں نے تیرے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہے تو یاد رکھنا میں اسے طلاق دے دوں گا اور تجھے اور تیری ماں کو گھر سے نکال دوں گا۔ میری بیٹی منتیں کر رہی تھی کہ نہیں، میری ماں کو طلاق نہیں دینا، میری ماں کو کچھ نہ کہنا، اور میرا شوہر فرعون بن کر ہنس رہا تھا۔ میرے قدموں تلے سے زمین نکل چکی تھی اور آنکھوں میں آنسو بھر چکے تھے، میرا وجود کانپنے لگا۔ اس کا مطلب کہ میری بیٹی کے ساتھ یہ سب کچھ کرنے والا میرا شوہر تھا اور اس کے اپنے اوپر الزام نہ آئے، اس لیے اس نے اپنے بیٹے کو ہی گھر سے نکال دیا۔ میں بری طرح چونک گئی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میں نے آس پاس دیکھا اور ایک لکڑی کا ڈنڈا اٹھا لیا۔ ایک ماں کو کوئی بھی کمزور نہیں سمجھ سکتا، اولاد کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتی ہے۔ میں نے دروازہ کھولا اور سیدھا جا کر اپنے شوہر کے سر میں ڈنڈا مارنے کا ارادہ کیا، لیکن اس نے ہوا میں ہی پکڑ لیا اور کہا کہ اچھا تجھے سب کچھ پتہ چل گیا، آج تجھے چھوڑوں گا نہیں۔ میری بیٹی نے رونا چلانا شروع کر دیا، میری چھوٹی بیٹی بھی جاگ گئی، گھر میں اچھا بھلا تماشا بن گیا۔ میرا شوہر مجھ پر ہاتھ اٹھا کے جانوروں کی طرح مار رہا تھا۔ میری بیٹیاں اسے روکنے کی کوشش کرتی تو ان کو بھی دھکا دے دیتا، لیکن پھر وہاں پر کچھ ایسا ہوا کہ ہم حیران رہ گئے۔ قریب تھا کہ میرا شوہر میرا ہی سر پھاڑ دیتا۔ میرا بیٹا وہاں آ گیا اور اس نے آ کر میرے شوہر کو ایک طرف دھکا دے دیا۔ وہ پولیس بھی لے کر آیا تھا، پولیس نے میرے شوہر کو پکڑ لیا، ہم سب نے اس کے خلاف بیان دیا اور پولیس اسے پکڑ کر لے گئی۔ میرا بیٹا مجھے ہسپتال لے گیا، میری حالت پہلے سے بہتر تھی۔ اس کے بعد سے میں نے اپنے بیٹے سے بھی معافی مانگی اور اپنی بیٹی کو بھی کہا تم نے یہ سب کیوں نہ بتایا۔ اس نے کہا کہ وہ کہتا تھا کہ تمہاری ماں کو طلاق دے دوں گا، تمہاری ماں کے چہرے پر تیزاب پھینک دوں گا۔ وہ میرے ساتھ بدفعلی کر رہا تھا۔ میری بیٹی کی طبیعت بہت خراب تھی، ہم نے اس کا بہت خیال کیا اور اپنے شوہر پر کیس واپس لینے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ میرے بیٹے کو میں نے کہا کہ اب تمام گھر کے مرد تم ہو، تم نے ہم عورتوں کی حفاظت کرنی ہے، اپنے آپ کو سنبھالو۔ تم جس لڑکی سے کہو گے میں تمہاری شادی کرواؤں گا، لیکن تمہیں اپنے آپ کو سنبھالنا ہوگا۔
اس کے بعد میرے بیٹے نے واقعی سب کچھ سنبھال لیا۔ وہ لڑکی بھی میرے بیٹے سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی اور اس نے بھی خودکشی کرنے کی کوشش کی تھی۔ جب دونوں ہی ایک دوسرے سے اتنی محبت کرتے تھے تو پھر ان کو دور رکھنے والے ہم کون ہوتے تھے؟ میں نے اپنے بیٹے کی منگنی کروا دی اور 6 مہینے بعد کی رخصتی کی تاریخ رکھ دی۔ میرا شوہر اتنا فضول انسان نکلے گا میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس نے جو کچھ بھی کیا بہت غلط کیا، اخلاق سے بہت ہی زیادہ گر گیا تھا۔ وہ اپنے ہی بیٹے پہ الزام لگا دیا، میری بیٹی کو بلیک میل کرتا تھا۔ میری بیٹی کی حالت ابھی بھی سنبھلی نہیں تھی۔ اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا بہت برا ہوا۔ ابھی وہ رات کو ڈر جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے کسی سے شادی نہیں کرنی، میں کسی کو دھوکہ نہیں دینا چاہتی، میں پھر اس کی شادی کرنا بھی نہیں چاہتی ہوں۔ میری شادی بھی تو کم عمری میں ہوئی تھی، پھر کیا ہوا میرے ساتھ؟ میری بیٹی جب مجھے کہے گی کہ میں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، میں تب بھی اس کی شادی کروں گی۔ میرے بیٹے نے سب کچھ سنبھال لیا، لیکن پھر بھی جو ہوا وہ بہت ہی برا ہوا۔ میرا شوہر خود کو اللہ والا انسان کہتا تھا اور دراصل کس طرح کی حرکتیں کرتا تھا؟ کیا اللہ والے لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں؟ سارے محلے میں اس کی بدنامی ہوئی۔ وہ ہمارے گھر کے آس پاس بھی نہیں آتا، اور اگر آیا تو سارے محلے والے مل کر اس کو ماریں گے، کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ اس نے اپنی بیٹی کے ساتھ یہ سب کچھ کیا، اور ایسے انسان کو محلے والے یہاں رہنے بھی نہیں دیں گے۔ ویسے بھی اب اس کا یہاں کوئی کام نہیں ہے، میں نہیں چاہتی کہ وہ کبھی بھی یہاں آئے۔ آخر میں یہی کہوں گی کہ انسان کب جانور بن جائے پتہ نہیں چلتا ہے، بس ہر کسی پہ نظر رکھنی پڑتی ہے، کوئی کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتا۔ آج کی اس کہانی کے بارے میں اپنی قیمتی رائے سے میں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل درباری ٹی وی کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔